جو ایک عمران خان صاحب کی طرف سے بار بار یہ چیز آ رہی ہے کہ پاکستان کا ڈیفالٹ رسک بڑھ گیا ہے. کل بلکہ انہوں نے کہا کہ 93% ہو گیا ہے اور اب پاکستان کے پاس صرف جو سپیس ہے وہ 7% کی ہے اور پاکستان خدا نہ خواستہ کسی وقت بھی ڈیفالٹ کر سکتا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ اس سے اسپیکولیشن بہت زیادہ ہے, لوگ ڈرے ہوئے بہت زیادہ ہے. ایکچوئل پوزیشن کیا ہے پاکستان کی اکانومی کی؟ دیکھیں چوئی صاحب, ایک تو اگر وہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں اور ایک پارٹی کا ہیڈ ہونے کے ناطے انہیں ایسے بیانات دینے سے گریز کرنا چاہیے. وہ پاکستان کی کوئی خدمت نہیں کر رہے. پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی جو فائنینشیل اینڈ اسٹاک مارکیٹس ہیں اس کو نیگیٹو سگنل اور منفی میسج دے رہے ہیں, اور اس کے لیے پاکستان کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے. نمبر ایک. نمبر دو, یہ ڈٹرمن کرے گی چند ٹرانزیکشنز جس کو کہتے ہیں کہ جی کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ, یہ سی ڈی ایس ڈٹرمن کا. خدا کا خوف کریں. اگر عمران خان صاحب کو اتنا ہی شوق ہے کہ جو ان کو گراف بنا کے دیے جاتے ہیں اس کو انہیں ٹویٹ کریں, ضرور کریں, لیکن وہ پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے. یہ آج جتنی مشکل میں پاکستان کھڑا ہے یہ سارا کا سارا کیا دھرا عمران خان نیازی کا ہے. یہ اس کی جماعت کا ہے, یہ اس کے اس کور گروپ کا ہے کہ جنہوں نے پاکستان کو اپنے ہاتھوں سے پاکستان کی معیشت کو دفن کر دیا, اور وہ چاہتے تھے کہ یہ ملک بھی جو ہے خدا نہ خواستہ اس کو نقصان ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بنایا ہے. یہ میرا ایمان ہے کہ یہ کلمہ شریف کے نام پہ بنا تھا. اس ملک کو انشاءاللہ تا قیامت قائم رہنا ہے. لیکن جو ایسے پرسنالٹیز ہیں جو اپنی ذات کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نہیں تو پاکستان پہ ایٹم بم گرا دیا جائے, اللہ تعالیٰ ان سے ضرور حساب لیں گے. میری یہی بھرپور اپیل ہوگی کہ خدا کے لیے آپ غیر ذمہ دارانہ بیانات نہ دیں. ان کے جو ریزرو جو ان کو ہینڈ اوور ہوئے تھے وہ فری فرام اینی ڈپازٹس تھے. جو انہوں نے ہینڈ اوور کیے وہ ڈپازٹ سے بھرے ہوئے تھے. یعنی مطلب ہے کہ ریئل ڈپازٹ ایک تو یہ ہے. میں نمبر میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پاکستان کا میسج ہم غلط دیتے ہیں یہاں بیٹھ کے یہ ساری ڈیبیٹس کرتے ہیں. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کو سیاست سے الگ کرتے خدا کے لیے. ڈیفالٹ رسک پہ نہیں ہے, کوئی ڈیفالٹ رسک نہیں ہے. کوئی میں کہتا ہوں 0% ہے ڈیفالٹ رسک. یہ ویٹ کرے نا کہ ہم اپنی پیمنٹس کرتے کہ نہیں کرتے. یہ تو انہوں نے اتنا یہاں کیاس مچایا ہوا تھا, اور میرے آنے سے پہلے بالکل انڈر کنسیڈریشن تھا جی ہم یہ پیرس کلب چلے جائیں, اور ہم پھر پیرس کلب میں جا کے جو ملٹی لیٹرل ہے ورلڈ بینک, IMF, IFC, ADB, ان کو ہم کہیں جی ہمارے آنے والی جو قسطیں ہیں اگلے 2 سال میں جو لون ادائیگی ہیں اس کو آپ پوسٹ پون کر دیں. یہ جو بانڈ ہے اس کو 2 سال آگے کیوں لے کے جائیں. پاکستان نے 16-17 میں $35 بلین موبلائز اپنی فیسلٹیز کی تھی اور واپس بھی کیے تھے, اور نیٹ جو ہے وہ ساری تفصیل قوم میں موجود ہے, ریکارڈ میں موجود ہے. ابھی بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ناممکن ہے, اور ہم نے اسی لیے کیٹیگورک فیصلہ کیا. وزیر اعظم صاحب کا میں مشکور ہوں کہ میرے مشورے پہ کہ ہم پیرس کلب نہیں جائیں گے. ہم بانڈ کی میچورٹی کی ڈیٹ پہ پیمنٹ کریں گے. اوکے, کتنے دن رہ گئے, اس طرح تو صبر کر لو عمران خان صاحب اینڈ کمپنی. آپ کے پاس 5 دسمبر کو پیمنٹ ہے نا, آپ دیکھیں ہم پیمنٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وائی یو آر کریٹنگ دس کیوس ان دی. آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ 5 دسمبر کو آپ پیمنٹ کر دیں گے اور کوئی پیمنٹ کا کرائسس پیدا نہیں ہوگا, کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف پاکستان کے پاس صرف 4 ہفتوں کے ریزروز رہ گئے. دیکھیں پاکستان کے پاس چند دنوں کے بھی ریزرو رہے ہیں چوئی صاحب. 1998 میں جب دھماکے ہوئے تھے 414 ملین پہ 6 نومبر 1998 پاکستان کے ریزرو سے جب مجھے فائنانس منسٹری پہلی دفعہ دی تھی. وی ہیو ٹو مینیج اوور کنٹری. خدا کا خوف کریں. پاکستان کے اوپر آپ اس طرح کے ظلم مت اس کے اوپر گرائیں کہ آپ جھوٹ بولیں, پاکستان کو بدنام کریں. کوئی مجھے لیڈر دکھائیں کسی یعنی ڈیولپنگ کنٹری کا یا ڈیولپ کنٹری کا جو اپنے ملک کے بارے میں ایسے شوشے چھوڑے, ایسی باتیں چھوڑے. بھائی ویٹ کر لینا, آپ کیا پرابلم ہے, آپ کو کیا ہری ہے, کیا مسئلہ ہے, کیا جلدی ہے؟ اکانومی سیف ہے پاکستان کی, اس میں کسی قسم کا کوئی خدشہ نہیں اور جان بوجھ کے پھیلایا جا رہا ہے. چوئی صاحب میں نے آپ کو بتایا قریباً 1 مہینہ اور 25 دن ہو چکے ہیں کہ آپ نے سنا کہ کوئی پیمنٹ ہم نے نہیں کی, روکی ہے. جو ہماری ادائیگی ہونے والی تھی بین الاقوامی, یہ تو نہیں ایک دن آنی ہے. آپ یہ تو بانڈ کی بات ہو رہی ہے جس سے یہ 93%, یہ کوئی چند لوگ ہوں گے جن کو یہ پریشانی ہوگی پتہ نہیں پاکستان, اور وہ بھی ایسی حرکتوں کی وجہ سے. اسپیکولیشن, لانگ مارچ, دھرنے 26 کو ہونا ہے, چونکہ 2 دن کے بعد یا 1 دن کے بعد ایک تعیناتی ہونی ہے, 3 دن کے بعد ایک دوسری ہونی ہے.
کیا آپ کیا کر کے رہے پاکستان کے ساتھ؟ خدا کا خوف کریں خان صاحب، آپ کو شرم آنی چاہیے. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ یہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ دوست ملکوں نے ہمیں $17 بلین دینے تھے اور آپ نے فرمایا بھی تھا دینے، لیکن ملے نہیں. چوہدری صاحب، میں آپ کو کیٹیگورک یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ نہ ڈیفالٹ کرے گا اور اپنی ادائیگیاں وقت پہ کرے گا. نمبر 1. جو آپ کا دوسرا سوال ہے، یہ 17 بلین کو کیش نہیں آنا تھا جو فیسلٹیز رینیو ہوتی ہے اور آج نہیں ہو رہی، سالہ سال سے ہو رہی. سعودی عربیہ نے اگر اس کی 3 بلین کی فیسلٹی ہے تو اس نے رینیو آلریڈی ایڈوانس کر دی ہے. اگر چائنا کی فیسلٹی ہے، جو اس کی فیسلٹی جو اس نے پاکستان کو ڈپازٹ دی ہے، جب وہ ڈیو ہوگا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر چائنا کے لیول پہ ابھی ریسنٹ دورے میں طے ہو گیا کہ وہ اس کو رینیو کریں گے اور وہ ہمیشہ سے کر رہے ہیں. تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں کوئی گھبرانے کی بات ہے. وہ جب ڈیو ہوگی ڈیٹ، یہ تو نہیں ہے کہ ہم پورے 12 مہینے کے ابھی ایڈوانس پیمنٹس کر دیں. اگر یہ چاہتے ہیں خان صاحب کہ ہم جتنی پیمنٹس آنے والی ڈیو ہیں وہ ابھی سے پیمنٹ کر دیں، ایڈوانس پیمنٹ کر دیں. بھئی جو پیمنٹ آئے گی اس کے بندوبست ہے. تو اس لیے مہربانی کریں، آپ کو 4.25 سال ملے ہیں، 42 مہینے میں آپ نے جو تباہی کی ہے وہ پچھلے 75 سال میں نہیں ہوئی. وہ جدہ دور کو بھی لوگ بھول گئے ہیں کہ جو بدترین دور تھا پاکستان کے 75 سالہ تاریخ میں، آپ نے تو اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. آپ تو آئے تھے 8,000 ارب ایک سال میں دگنا ریونیو کر رہے کہ ساکھ ڈار نے 5 سال میں کیا، تو وہ تو آپ نے تو اپنے جد میں 4.25 سال میں ڈبل نہیں کر سکے. آپ نے کہا تھا میں 25,000 کے قرضے 10,000 کم کر کے 15,000 پہ لاؤں گا، وہ 44,500 ارب پہ چھوڑ کے چلے گئے. آپ کو تو ویسی شرم آنی چاہیے کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے. تو آپ اپنا سرمن دیتے ہیں بیٹھ کے میڈیا پہ اور اپنا ٹویٹس پہ، یہ اچھی بات نہیں ہے. پاکستان سب کا ہے. خدا کے لیے معیشت یا اس ملک میں معیشت میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ ہم ہوں، وہ ہوں یا کوئی اور ہو. تو میں سمجھتا ہوں اچھا، اگر کسی کی اچھی یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم کمفرٹیبل ہے، آئی ایم ایف ہمارے ساتھ کمفرٹیبل ہے، کوئی ایسا ایشو تو نہیں ہے؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر بھی بہت پرابلم ہے، آئی ایم ایف کی طرف سے پریشر آ رہا ہے پاکستان کے اوپر. یہ اپنا پچھلی حکومت نے ایک کریڈیبلٹی پاکستان کے اوپر بہت بڑی ضرب لگائی کہ جو ان سے جو طے کیا پروگرام میں، جو ان کے ساتھ یعنی ایکشنز لینے تھے وہ ایکشن نہیں لیے. ایک اور جو نہ صرف ایکشن نہیں لیے بلکہ کئی جو لیے ہوئے ایکشن اس کو ریورس کر دیا. یہ انہوں نے جب پتہ چل گیا کہ ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس میرے خلاف کامیاب ہونے والا ہے اور میں جانے والا ہوں، آپ کو بھی یاد ہوگا انہوں نے اس طرح کے کام کیے کہ ہماری ایز اے کنٹری، ہماری اس آئی ایم ایف جو اس وقت فائنینشیل ورلڈ کا ہیلتھ ڈاکٹر گنا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ پروگرام پہ ہیں، آن ٹریک ہیں، تو آپ کو ورلڈ بینک بھی ڈیل کرے گا، آپ سے ایشین ڈیولپمنٹ بھی ڈیل کرے گا، آئی ایم ایف بھی ڈیل کرے گا اور آئی ایف سی وغیرہ سب ڈیل کریں گے. اگر وہ کہتا ہے کہ جی ان کو پرابلم، تو انہوں نے وہ پاکستان کی کریڈیبلٹی پہ بہت بری طرح کاری ضرب لگائی اور وہ جو کام کیے وہ پھر نئی حکومت کے کھاتے میں پڑے. وہ سارے کام انہوں نے خود کا لینڈ مائن بچھا دی اور آنے والی حکومت کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ یہ اگر خدا نہ خواستہ کوشش بھی کرے تو ان سے معاملات نہ سنبھلیں. اور ملک یہ تو کہہ چکے ہیں کہ جی اس میں بم گرا دیتے کہ مجھے نکالنا تھا. تو جو بندے کا مائنڈ سیٹ یہ ہو تو اس سے زیادہ یعنی بیمار ذہن کا آدمی کون ہو سکتا ہے اپنے ملک کے لیے؟ اگر یہ سوچے کہ جی میں ہوں تو ٹھیک ہے، اگر میں نہیں ہوں تو پاکستان پہ بم گرا دیں، یہ تو میرا ان ایکسیپٹیبل ہے. کسی بھی حالت میں یہ ہمیں قابل قبول کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے. ایون پی ٹی آئی کے لوگوں کو نہیں ہونی چاہیے بات قابل قبول. ڈاکٹر صاحب آپ کے بارے میں ایک پرسیپشن ہے اور وہ ماضی میں یہ پرسیپشن بڑی حد تک درست تھا کہ آپ ڈالر کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، آپ جب بھی آتے ہیں ڈالر کو کنٹرول کر لیتے ہیں. بلکہ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا جب آپ یہاں پہ واپس تشریف لائے پاکستان میں تو ڈالر نے ایک دم نیچے جانا شروع کیا تھا اور ایک امید بڑی تھی کہ ڈاکٹر صاحب آگے ہیں اب ڈالر کو وہ کنٹرول کر لیں گے کم از کم. لیکن یہ یہاں پہ ڈالر کے سامنے آپ بے بس کیوں نظر آ رہے ہیں اس بار؟ یہ ایک سوال ہے آپ کے پاس، لیکن اس سے پہلے